اسماعیل ہانیہ جیسا بندہ انہوں نے ظالموں نے اپنے ملک میں مروا دیا. فکری، نظریاتی، مذہبی فروئی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کل پرسوں میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس کی. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار جنگ سے پہلے قیادت ماری گئی، آرمی چیف کو مار دیا گیا، ان کے مذہبی پیشوا کو مار دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے غدار تو اپنے اندر تھے، اور وہ غدار اتنے قریب تھے کہ انہوں نے فوٹو بنا کے بھی فوراً بھیج دیا امریکہ کو. اور اس نے ہاتھ میں وہ پرچہ پکڑا ہوا تھا جس کے اوپر اس نے انگریزی میں وہ لکھا ہوا تھا، اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو مارنے میں ہماری مدد کی. پھر شام کے ساتھ کیا کیا بشار الاسد میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شام میں قتل عام دیکھیں نا جو بشار الاسد نے ایران کے ساتھ مل کے کیا ہے، اس کے مقابلے میں فلسطین میں 1% بھی نہیں ہوا. ایران میں ایمبیسی کو آگ نہیں لگی، شام میں نہیں لگی، عراق میں نہیں لگی، لبنان میں ایمبیسی ہے وہاں نہیں لگی، سعودی عرب میں نہیں لگی، آذربائیجان میں نہیں لگی، افغانستان میں ہوا ہے. افغانستان میں اہل تشیع نہیں، امویوں نے وہاں پہ وہ حکومت لی ہے تو انہوں نے وہ توڑی ہیں جیلیں، تو وہ تو نیچے تو لاکھوں لوگ تو جیلوں میں پڑے. ٹی ایل پی کا دیکھ لیں اکتوبر میں وہ مرید کے پہنچے، جا کہاں رہتے، صرف امریکن ایمبیسی کے باہر بیٹھنا تھا اور ان کی لاشیں گرا دی گئیں. کل کتنی ایمبیسیاں جلا دی گئیں؟ ابھی تک آپ نے ایک ایف آئی آر کا سنا ہے کہ کسی ایمبیسی میں حملے کی؟ یہ تو ابھی مرید کے پہنچے تھے، ابھی تو 300 کلومیٹر پہنچنا تھا نا، تو پہلے لاشیں گرا دی گئیں. امریکی ایمبیسی اتنی مقدس تھی ٹی ایل پی کے لیے، لیکن یہاں جو ہے میں مانتا ہوں کہ 35 لوگ ناحق قتل کر دیے گئے، ساتھ 100-150 بندے زخمی ہیں جو وہاں سے فائرنگ ہوئی، نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی سندھ پولیس کو. وہ اصل میں سیاستدانوں کو دے رہے ہیں، تو سندھ پولیس بیچاری کیا کرے، تھکی ہوئی پولیس ہے وہاں کی. تو وہاں رینجر لگانی چاہیے تھی، فوج لگا دیتے کم از کم. دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل معاملات ہیں، ایمبیسی ہو گئی یا یو این او کے آفیسز ہو گئے، ان کا تحفظ پوری دنیا میں کرنا چاہیے. اب ایران میں ایمبیسی کو آگ نہیں لگی، شام میں نہیں لگی، عراق میں نہیں لگی، لبنان میں ایمبیسی ہے وہاں نہیں لگی، سعودی عرب میں نہیں لگی، آذربائیجان میں نہیں لگی، افغانستان میں ہوا ہے. افغانستان میں اہل تشیع نہیں، وہاں نہیں ہوا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیز سے بچنا چاہیے. اسے وہ جو کاز ہے ان کی، جس مقصد کے لیے وہ نکلے تھے، وہ بھی نقصان. دوسرا اب پرچے ہوں گے، اور پھر پنجاب پولیس اور سندھ پولیس کے خرچے ہوں گے، اور اوپر اسلام آباد پولیس ہے. تو وہ جیسے 9 مئی میں اس میں بھی بہت سے عناصر ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ اہل تشیع کے کوئی مذہبی شخصیت تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیس کے بندے کر رہے ہیں اور میں ان کو کہہ رہا ہوں اور یہ ان کو نہیں روک رہے. یہ میں مانتا ہوں. لاہور 9 مئی کی ایسی ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ جس میں سرکاری اداروں کی گاڑیوں سے لوگ اتر رہے ہیں اور منہ کے اوپر انہوں نے ماسک پہنا ہوا ہے. تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے ایسے عناصر، کیونکہ اس کو روکنے کے لیے ان لوگوں کے اوپر 35 لوگ مارے گئے، ان کا کوئی نام ہی نہیں لے رہا. ان کی ابھی تک آپ نے کوئی ایف آئی آر سنی ہے؟ فکری، نظریاتی، مذہبی فروئی اختلافات اپنی جگہ، لیکن کل پرسوں میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا اس کے اوپر. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یار جنگ سے پہلے قیادت ماری گئی. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ غدار یار ملا عمر بھی 14 سال بعد جا ملا نیٹو اور امریکہ کو، جو ملک میں بیٹھے تھے، اور اسامہ وہ ماشاءاللہ ہم نے محنت کی، گیلانی صاحب نے، اور یعنی 10 سال تو وہ بھی افغانستان میں چھپے رہے. یہ تو 10 گھنٹے نہیں چھپ سکے اپنے ملک میں. آرمی چیف کو مار دیا گیا، ان کے مذہبی پیشوا کو مار دیا گیا. تو اس کا مطلب ہے غدار تو اپنے اندر تھے، اور وہ غدار اتنے قریب تھے کہ انہوں نے فوٹو بنا کے بھی فوراً بھیج دیا امریکہ کو واٹس ایپ پہ کہ بھائی یہ لو. وہ فوٹو آپ تک اور مجھ تک بھی پہنچ گئی. ہمیں تو اسامے کی آج تک نہیں ملی، بے شک وہ پکڑا گیا، اس کی آج تک نہیں ملی. ملا عمر کی نہیں ملی فوٹو ہمارے پڑوس میں، اور اس کی فوٹو اس غدار نے جس نے مروایا اس کے بعد وہ اتنا قریب تو تھا کہ اس نے 5 منٹ بعد فوٹو بھی بھجوا دی اور انہوں نے چلا دی. تو بات یہ کہ ان کے اندر غدار اتنے ہیں کہ جب بھی ہوتا ہے ان کی قیادت ماری جاتی ہے. ریسنٹلی بھی دیکھ لیں جی، یہ جو آیا تھا بیچارہ وہ اسماعیل ہانیہ، اس کو انہوں نے اپنے گھر، کبھی دنیا کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ کسی ملک کا کوئی بادشاہ یا کوئی وزیر دوسرے ملک میں مارا جائے سربراہ؟ اسماعیل ہانیہ جیسا بندہ انہوں نے ظالموں نے اپنے ملک میں مروا دیا. دیکھیں یہ ایک تاریخ ہے اس خطے کی. ایران کی بھی اپنی تاریخ ہے. ایران کی پاکستان سمیت کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے جس کے ساتھ کوئی بنی ہوئی ہو. مجھے آج بھی وہ انٹرویو یاد ہے ایرانی صدر کا، جب وہ بش کے ساتھ ملا تھا، جارج بش کے ساتھ صدام حسین کے مرنے کے بعد، اور اس نے وہاں پہ اس کا شکریہ ادا کیا تھا. اچھا، کہ وہ ویڈیو موجود ہوگی شاید آپ کو یوٹیوب پہ کہیں، یا وہ ویڈیو تھی، آڈیو کی بات نہیں کر رہا، ویڈیو کی بات کر رہا ہوں.
اور اس نے ہاتھ میں وہ پرچہ پکڑا ہوا تھا جس کے اوپر اس نے انگریزی میں وہ لکھا ہوا تھا، اور اس نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایک ڈکٹیٹر کو مارنے میں ہماری مدد کی۔ پھر شام کے ساتھ کیا کیا بشار الاسد میں کہہ رہا ہوں کہ اگر شام میں قتل عام دیکھیں نا، جو بشار الاسد نے ایران کے ساتھ مل کے کیا ہے، تو وہ قتل عام اس کے مقابلے میں فلسطین میں 1% بھی نہیں ہوا جو اسرائیل نے کیا ہے۔ اتنا قتل عام ہوا، اور 25 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے تھے، ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ صدام مر گیا ہے، جو جیلوں میں پڑے تھے۔ جیل کیا، وہ تو زندان تھے جہاں پہ وہ پڑے تھے۔ تہہ خانوں کے اندر ہزاروں ویڈیوز ہیں، وہ جب آ کے ابھی امویوں نے وہاں پہ وہ حکومت لی ہے تو انہوں نے وہ توڑی ہیں جیلیں، تو وہ تو نیچے تو لاکھوں لوگ تو جیلوں میں پڑے تھے، اور کئی تو دفن ہی نہیں ہوئے بیچارے، پہاڑوں میں پڑے پڑے گل سڑ گئے۔ تو یہ ظلم کس نے کرایا؟ بشار الاسد کے پیچھے کون تھا؟ ایران تھا۔ آج بشار الاسد کہاں ہے؟ روس میں بیٹھا ہوا ہے۔ جس طرح شام عراق تنہا ہو کے مرے، آج ایران اکیلا ہے۔ آج کوئی بھی پاکستان کو دیکھ لیں جہاں ہم بیٹھے ہیں، یار ہم نے اسرائیل کا نام لے کے مذمت ہی نہیں کی، تو جن کے ساتھ وہ جنگیں کر چکا ہے وہ کہاں مذمت کریں گے یا وہ کہاں ساتھ دیں گے؟ ہم مسلمان ماری اسی لیے رہے ہیں کہ ہم نے باری باری آنکھیں باندھ کی ہوئی کبوتر کی طرح کہ بلی آئی ہے تو اس کو کھا جائے گی، مجھے نہیں کھا جائے گی۔ وہ بلی اب آہستہ آہستہ اب ایک افغانستان رہ گیا، وہ شکر کریں کہ وہ ہم سے علیحدہ ہے۔ ہم تو کوشش کر ہی رہے ہیں، وہ ایک ملک رہ گیا، ایک ایران تھا جو اسرائیل کے سامنے کھڑا تھا یا امریکہ کے۔ ہم تو ویسے لام لیٹ ہوئے کب کے، ہمارا تو وہ کولیشن پارٹنر ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔